نتیجہ انہوں نے روکا ہوا ہے۔ اس طرح کہ کڑھائی میں دودھ گرم کیا اور ان کے اندر شرارت سے کوئی ناپاک چیز ڈال دی۔ بڑی مشہور مثال ہے کہ کنویں میں اگر کوئی ناپاک چیز گر جائے تو اتنے بوکے نکالو، یعنی کتا گر جائے تو 100 بوکے نکالو۔ ایک دفعہ کنویں میں کتا گر گیا تو لوگوں نے کہا کہ 100 بوکے نکال دیے ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا کتا نکال دیا ہے؟ کہتے ہیں کتا تو اندر ہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک کتا اندر سے نہ نکلے کنواں بوکوں سے پاک کیسے ہو؟ اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے مرا ہوا کتا باہر نکلے، پھر بوکے نکالنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی کی زندگی میں حج کے بعد انقلاب نہیں آتا۔ ایک آدمی حج پہ گیا، اس نے بتایا کہ اس کی جیب کٹ گئی۔ اسے کسی نے کہا کہ اب تم معاف کر دو اس کو۔ کہتا ہے جی خانہ کعبہ میں جیب کٹ گئی، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لطف کی بات یہ ہے کہ اس نے خانہ کعبہ میں کاٹی ہے، اس نے تیری جیب سے پیسہ لیا ہے اور اللہ کے گھر میں لیا ہے، اور تو نے بھی تو اللہ سے لیا ہوا تھا، اب اسے اللہ کے لیے معاف کر دو۔ تو مدعا یہ ہے کہ یہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے، خانہ کعبہ کے اندر تک پہنچی ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کے شر کا قصہ اللہ کے گھر تک پہنچا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ اس کی عاقبت اور سزا فوری طور پر آئے۔ اب یہ مقام توبہ کرنے کا ہے، کیونکہ یہ گستاخی وہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ پہلے خرابی ذاتی طور پر ہوتی ہے، لیکن کسی ملک کے عالم دین میں کوئی شر ہو تو پھر بات بہت دور تک نکل جاتی ہے۔ اگر کسی ملک کے عالم دین میں شر ہو تو پھر بھی بات بہت دور تک نکل جائے گی۔ کسی مسجد کے اندر کوئی نامناسب واقعہ ہو تو بات پھر دور تک نکل گئی۔ علم دینے والے اگر بے علمی پھیلاتے جائیں تو بات پھر دور تک نکل گئی۔ لہٰذا اس بات کا بڑا احساس کرنا پڑے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جو عبادات کے باوجود، سب سے بلند نظریہ رکھنے کے باوجود اور مسلمان ہونے کے باوجود ہلاکت ہی ہلاکت میں ہیں۔ نہ ہماری یہ زندگی بنی اور نہ وہ بنتی نظر آ رہی ہے۔ مسلمانوں کو مسلمان ہونے کا انعام یہ ملا ہے کہ موت کا منظر ان کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ کافر تو پہلے سے ہی نہیں مانتا کہ موت کا منظر کیا ہوتا ہے۔ اب مسلمانوں کے لیے سزا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایسی کتابیں لکھی جائیں، موت کا منظر مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اب آپ تک جنت کا تصور بھی نہیں آنے دیا گیا۔ ہماری عبادات اس حد تک آلودہ کر دی گئی ہیں، اس بات پہ بڑا غور کرنا چاہیے آپ کو۔ لہٰذا ایک تو عبادت وہ ہوئی جو سب کے لیے فرض کی گئی ہے، پھر وہ ذات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس نے عبادت کا تصور دیا، ان کی شخصیت پر مر مٹنے کی خواہش عبادت ہے، اور تیسرا اس صفت کا تحفظ جو آپ کو اللہ کریم نے فرض کے طور پر دے رکھی ہے۔ مثال کے طور پر اولاد اور ماں باپ کا معاملہ دیکھو۔ اللہ کریم بار بار فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کرنا، ان کے سامنے اف نہ کرنا، نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے نرمی سے بات کرنا۔ اب نہ ماننے والا کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ماں باپ کون سی مصیبت درمیان میں آ گئی ہے۔ لیکن آپ اف نہ کرنا، مانتے جانا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا وہ فرض بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اولاد کی پرورش بھی اللہ کی طرف سے ایک فرض ہے۔ سانس کا سلسلہ قائم رکھنا بھی اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اپنے رزق کو صالحہ بنانا بھی اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ اور آج کل رزق پورا ہوتا ہی نہیں، قوم مسکین ہوئی پڑی ہے۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو محنت کے باوجود رزق پورا نہ کر سکے۔ اس لحاظ سے اکثر لوگ تو مسکین ہو گئے، اور وہ لوگ ظالم کہلاتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ اور خرچ کم ہو۔ ایسے لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور لوگوں پر پیسے کی وجہ سے فوقیت دکھاتے ہیں، اور پھر دعوت اسلام کا شوق رکھتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام اللہ تعالیٰ کو ماننے کا نام ہے۔ اللہ وہ جس نے آپ کو زندگی عطا فرمائی، اللہ وہ جو منصب عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ اپنا منصب اور اپنی صرف چھوڑ دو اور صرف عبادت کرو تو یہ صحیح نہیں ہے۔ مثلاً ماں باپ بیمار ہوں اور انہیں اکیلا چھوڑ جاؤ تو آپ کی عبادت بے معنی ہے۔ اگر کسی مکان کو آگ لگی ہوئی ہے اور آپ عبادت کرتے جا رہے ہو تو مکان تو جل کے راکھ ہو جائے گا، پھر آپ کی عبادت آپ کے لیے کیا نتیجہ لائے گی؟ یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو عبادت کا مقصد یہ ہے کہ سب کو ایک جگہ جمع کر کے برابر کیا جائے۔ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ
بندہ و صاحب و محتاج ہو غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو اس کی سرکار میں صرف نماز میں نہیں پہنچنا بلکہ ہر وقت پہنچنا ہے۔ کہیں یہ نہ کہنا کہ نماز میں تو ہم ایک ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں ہم الگ ہیں۔ وہ سرکار یعنی اللہ ہمیشہ ہی ہر جگہ ہی موجود ہے۔ وہ اس لیے موجود ہے تاکہ آپ ہر حال میں ایک ہو جاؤ۔ تو یہ جو تقسیم ہے بندہ و صاحب و محتاج کی، یہ تقسیم عبادت میں ہمیشہ حائل رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے خود ایک دفعہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا آدمی جو وقت کا بادشاہ تھا، جب وقت پر نماز کے لیے پہنچ نہ سکا تو اس کے لیے جماعت لیٹ کر دی گئی۔ یہاں تک تو میں نے خود دیکھا ہے کہ مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور پھر بھی جماعت لیٹ کر دی گئی کیونکہ صاحب اقتدار شخص ابھی نہیں پہنچا تھا۔ تو آپ کا مولوی یہاں تک لے گیا ہے اسلام کو کہ اب آپ کا اسلام وہ سب سروینٹ ٹو دا رولرز ہو گیا۔ حکومت وقت کہتی ہے کہ آپ کوئی ایسی آیت پڑھو جو ہماری تقریر کے مطابق ہو، اور یہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ اللہ کریم کے آگے دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں عبادت کرنے سے پہلے ہماری اندر کی خامی دور کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہمارا باطن اللہ کو مان لے۔ اگر صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا کافی ہوتا تو پھر طوطا تو سارا دن اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، پھر بھی طوطا ہی رہتا ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ صرف زبان سے اللہ کہنے سے بات نہیں بنتی۔ یہ ناممکن ہے کہ ایک آدمی اللہ اللہ کرتا جائے اور پھر انصاف نہ کرے، رحم نہ کرے، احسان نہ کرے اور پیسے کے بل پر لوگوں میں ممتاز ہو جانا چاہے۔ اللہ کریم کا یہ حکم دیکھو کہ وہ لوگ جو مال جمع کرتے ہیں اور گنتے ہیں ان کے لیے کیا عذاب ہے۔ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، نہیں بلکہ وہ حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ جب اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو تو یہ حکم بجا لاؤ۔ اللہ نے ہی حکم دیا ہے کہ مال خرچ کرو۔ اب بندہ کہتا ہے کہ بعد میں دیکھیں گے، یہ شخص جھوٹا ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، تمہارے پیٹ میں آگ نہیں ہونی چاہیے۔ کہتا ہے یہ بعد میں دیکھیں گے، پہلے ہم حج کر کے آ جائیں۔ یتیم کے مال سے حج کر کے آ گیا۔ مال یتیم ایسے ہے کہ فی بطونہم نارا، جیسے ان کے پیٹ میں آگ ہو۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو یتیم کا مال کھا کے اللہ کے ہاں حج پہ جا رہا ہے؟ اب آپ غور سے دیکھو کہ حج اپنے اصل مفہوم سے الگ ہو گیا ہے۔ یتیم کا مال کھانے والا اللہ کے آگے بے دھڑک جاتا ہے اور پھر خانہ کعبہ میں بلیڈ لگا کے غلاف پھاڑ کے لایا کہ یہ تبرک ہے۔ وہاں اور بھی واقعات ہو جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ سے جوتے اٹھا لیتے ہیں۔ ایک سوڈانی عورت تھی، اس نے گرہ میں پیسے باندھے ہوئے تھے۔ کسی نے گرہ کاٹنے کی کوشش کی تو چونکہ اس نے پیسے پیٹ سے باندھ رکھے تھے لہذا اس بیچاری کا پیٹ زخمی ہو گیا۔ خانہ کعبہ میں گولی چلنے کا واقعہ تو خیر آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا۔ ایک آدمی نے خانہ کعبہ میں امام ہونے کا اعلان کیا، یا تو وہ جھوٹا ہے یا تم ظالم ہو، دونوں میں سے ایک سچا ہوگا، لیکن اسلام ٹوٹ گیا۔ اب اگر وہ امام جھوٹا ہے تو جھوٹا شخص خانہ کعبہ میں جھوٹ بول رہا ہے، بڑا ظالم ہے وہ۔ اگر وہ جھوٹا نہیں ہے تو پھر تم بہت ظالم ہو، تم نے سچے کو مار دیا اور خانہ کعبہ میں مار دیا۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کو دیکھ لو، پاکستان میں تقریباً سارے ہی مسلمان ہیں، تو کیا ملاوٹ کوئی رام سنگھ کرتا ہے؟ کوئی ہندو آتے ہیں، چوری بھی ہوتی ہے، یہ مسلمان کرتے ہیں، ڈاکہ لگتا ہے، مسلمان لگاتے ہیں۔ اور نواب پور کا واقعہ کتنا سنگین تھا۔ آپ سناتے ہیں کہ سندھ میں محمد بن قاسم تشریف لائے کیونکہ مسلمان عورتوں سے کسی نے زیادتی کر دی۔ عالم اسلام کو بڑا جلال آ گیا اور محمد بن قاسم جلالت کبریہ بن کے آیا اور اس نے راجہ دہر کو تہس نہس کر دیا۔ اگر بالکل یہی واقعہ مسلمان عورتوں کے ساتھ مسلمان مرد کریں تو بس یہاں پر سب خاموش ہیں۔ معاشرہ کولاپس ہو گیا، بلکہ ٹوٹل کولاپس ہو گیا۔ جب یہ ہو چکا ہے تو اب تم کون سے اسلام کو سٹریس کرتے جا رہے ہو؟ اس کا حل کیا ہے؟ تو پہلے کتا باہر نکالو، تم صرف بوکے نکالتے جا رہے ہو۔ خمیر اور ضمیر میں جو جھوٹ آ گیا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ عبادت میں ظاہری فارم کو بھی قائم رکھو، یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اور اللہ کی ذات سے وابستگی اتنی رکھو کہ آپ کو اس کی آن پر مر مٹنے کا کوئی موقع ملے تو اس کو غنیمت جانو۔ اس طرح نجات ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آن پر جان نثار کرنے کا کوئی موقع تلاش کرو۔ اگر ایسا موقع مل گیا تو بڑے نصیب کی بات ہوگی۔ اس عشق میں جان دے دینا بڑی بات ہے۔
پھر جو صفت خدا نے آپ کے اندر رکھی ہے اس کا تحفظ کرنا بھی بڑی عبادت ہے۔ اپنے فرائض خوش اسلوبی سے انجام دو، یہ عبادت ہے۔ وہ جو کام کرنے والا شخص ہے صحیح کام کرے، بنانے والا صحیح چیز بنائے، بیچنے والا صحیح بیچے، خریدنے والا صحیح خریدے، یہ سب عبادت ہی عبادت ہے۔ اس لیے عبادت کا بڑا خیال رکھو۔ آپ اپنی زندگی کا تحفظ کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ لوگوں کی خدمت کرو، یہ عبادت ہے۔ یتیم کا مال نہ کھاؤ، یہ عبادت ہے۔ ماں باپ کا ادب کرو، خدمت کرو، یہ عبادت ہے۔ اولاد کی پرورش کرو، عبادت ہے۔ وعدے پورے کرو، عبادت ہے۔ تم جب اسلام کی انتہا بیان کرتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الوعد کہتے ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے وعدے پورے کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں۔ تو پھر صادق کا دین ہو اور غیر صادق ماننے والے ہوں تو دین آپ کو کیا تاثیر دے گا؟ قرآن سچے اللہ کا کلام ہے، اور اگر پڑھنے والا جھوٹا ہو تو اثر کیا کرے گا؟ اللہ کا کلام ہے اور اس کو غیر متقی شخص پڑھ رہا ہے، اب کیا اثر ہوگا؟ اس لیے قرآن پاک کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جو متقی نہ ہو۔ نماز کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جس کا دل ایمان نہ لایا ہو۔ اسی طرح حج کی تاثیر اس شخص پر بند ہے جس کا دل حاجی نہ ہو۔ اس لیے کم از کم آپ اپنے باطن کا جائزہ لو کہ کون سی عبادت ہے جو رہ گئی ہے۔ بہت سی عبادتیں ہیں۔ انسان سے پیار کرو، انسانوں کو لائک کرو، کیونکہ اللہ کریم نے یہ انسان پیدا کیے ہیں۔ ایک آدمی انسان سے نفرت کرتا ہے اور نماز سے پیار کرتا ہے، وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ عبادت ہے؟ اگر تم سڑک کے کنارے لگے ہوئے سائے دار درخت کاٹتے جاؤ اور کہو کہ میں خدمت کر رہا ہوں تو یہ خدمت تو نہ ہوئی۔ انسانوں کے لیے آسائش پیدا کرو، 4 دن کا میلہ ہے اور یہ گزر جانا ہے۔ اس زندگی میں انسانوں کے لیے کوئی خوبی اور کوئی بھلائی کر جاؤ۔ اللہ سے یہ نہ کہنا کہ میں نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرایا ہے، لیکن انسانوں کو تو آپ ہی سنبھال۔ حقیقت میں تمہارا دل جو ہے وہ زبان کے ساتھ شریک ہی نہیں، گلے کے اوپر سے کلمہ نکل رہا تھا اور تمہارے اندر کچھ اور ہی واقعات ہوئے پڑے تھے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھو۔ عبادت اس خاصیت کا تحفظ ہے جو آپ سمجھتے ہو کہ اللہ کی طرف سے آپ کو ملی ہے۔ مثلا رات کو ایک مہمان آ گیا، آپ نے بلایا نہیں، اس نے آنے سے پہلے بتایا نہیں تھا۔ اب تم سوچو کہ اگر مہمان خود آیا ہے تو بے شک باہر نکال دو، اور اگر یہ سوچتے ہو کہ اللہ کریم نے اسے بھیجا ہے تو خدمت کر لو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم یہ کائنات چلا رہا ہے تو پھر بڑی احتیاط کرنا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات خود چل رہی ہے پھر مذہب میں شامل ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ یہ ماڈرن لائف کافی ہے، اس کو چلنے دو جس طرح چل رہی ہے۔ آپ نے اپنی ذات کی ٹوٹل اصلاح کرنی ہے کہ دل اس کو پیش کرنا ہے جس نے دین دیا ہے، اور اگر پیش کرنے کے قابل نہیں ہے تو پھر آپ کی عبادت ہلاکت ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اور کیا کیا عبادت ہے۔ آنکھ خراب ہے تو سرما ڈالنا عبادت ہے۔ نیند نہیں آتی ہے تو اس کی حفاظت کرنا عبادت ہے۔ سونے کا وقت ہے، سو جاؤ، عبادت ہے۔ کھانا کھاؤ، صحت کے لیے عبادت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرو، عبادت کرو۔ گزرے ہوئے بزرگ جو رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبر پر فاتحہ کہو، یہ عبادت ہے۔ اولاد کے حق میں دعا کرو، یہ عبادت ہے۔ ناراض بھائی کے ساتھ صلح کرو، عبادت ہے۔ زندگی کو آسان بناؤ، عبادت ہے۔ اللہ کریم کا شکر بجا لاؤ، عبادت ہے۔ مسلمانوں کی وحدت ہونے کی تمنا کرو، یہ عبادت ہے۔ اللہ کی منشا پوری کرنے کے لیے آپ کے اندر کوئی عمل پیدا ہو جائے تو یہ عبادت ہے۔ پلس وہ عبادات تو ہیں ہی صحیح ساری، حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز، وہ تو ہر حال میں موجود ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے دل میں ایک صحیح عقیدہ ہو تو آپ کا ہر عمل عبادت ہے۔ صحیح مسلمان ہو جاؤ تو تمہارا ہر عمل عبادت ہے۔ اسلام کیا ہے؟ مسلمان کا عمل، مسلمان کا ہر عمل اسلام ہے۔ لہٰذا آپ مسلمان بن جاؤ، آپ کا ہر عمل اسلام ہے، آپ کا ہر فعل عبادت ہے۔ آپ عمومی طور پر عابد ہو جاؤ۔ عابد کا مطلب ہے کہ میں منیا نال یقین دے تے میں ویکھیا اکھیاں نال، یعنی اگر یقین کے ساتھ مان لو تو پھر تم اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لو گے، یہ اصل عبادت ہے۔
مثلاً ایک چیز بڑے غور والی ہے کہ کوئی ایک فنکشن، جس فنکشن کو ہم نیکی کا فنکشن کہیں، مثلاً یہ کہ یہاں پر میلاد شریف ہو رہا ہے، اب آپ یہ دیکھو کہ اس فنکشن میں میلاد شریف پڑھنے والا نیک ہے، سننے والے پاکیزہ ہیں، اور اس کے اندر جو جھاڑو دینے والا ہے، جس کو اس فنکشن کی کوئی سمجھ نہیں ہے، وہ بھی اتنا ہی ثواب اور اتنا فیض لیے ہوئے ہے۔ اگر مستری نے مسجد میں باوضو ہو کے اینٹیں لگائی ہیں، ادب سے لگائی ہیں، تو اس کو بھی مسجد بنانے والے، نماز پڑھنے والے اور نماز پڑھانے والے کی طرح ثواب ملے گا۔ لہٰذا اس فنکشن کے اندر شامل کوئی انسان جو بظاہر شامل نہیں ہوتا، اس کی شمولیت بھی لازمی گنی جائے گی۔ مثلاً آپ یہاں پر کسی بڑے فنکشن میں بیٹھے ہوئے دعا کر رہے ہیں اور مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، مٹھائی بنانے والے نے کہاں بنائی اور گندم اگانے والے نے کہاں اگائی، اس بیچارے کو تو کچھ نہیں پتا کہ عبادت کیا ہے۔ وہ گندم اگاتا جا رہا ہے، وہ کارندہ ہے اور انسان کی شکل میں ہے، اللہ کریم نے اس کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے اور وہ اپنا کام کرتا جا رہا ہے۔ اگر وہ کسان اپنا فنکشن صحیح ادا کرتا جا رہا ہے تو یہ فنکشن اس کی عبادت میں شامل ہے۔ اگر وہ کسان کسی اور طرف نکل جائے تو اس کا اصل کام رہ جائے گا۔ اس لیے اگر ایک نیک آدمی جو نیکی کے سفر میں جا رہا ہے، اسے راستے میں جس نے چائے پلائی وہ بھی اس سفر کا حصہ ہے، اتنی بات یاد رہے۔ اس لیے نیک لوگوں کی خدمت کرنا بھی نیکی ہے، لوگوں کے لیے دعا کرنا بھی عبادت ہے۔ عبادت آپ کی اپنی سنسیریٹی کا نام ہے۔ آپ جب یقین کے ساتھ مان جاؤ تو آپ آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ پورا شعر کیا ہے؟ میں منیا نال یقین دے تے میں ویکھیا اکھیاں نال، او دے ہاتھ کھنڈی یاسن دی، او دے گھنگر والے بال۔ تو بات اتنی ساری ہے، یقین کے ساتھ مانو تو آپ اللہ کو قریب پاؤ گے۔ اللہ کو نہ چھوڑنا، اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ وہ عمل نہ کرو جس کے بعد آپ کو ندامت ہو۔ جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے بچنا، منع کی ہوئی بات سے بچنا عبادت ہے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنا عبادت ہے اور اللہ کی رضامندی کو چاہنا عبادت ہے۔ اب آسان سی بات ہے کہ عبادت کیا ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کی فلاح فرما، مسلمانوں کی فلاح مانگنا عبادت ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کو آسانیاں عطا فرما، یہ کہنا عبادت ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کو مسلمان ہی بنا دے، یہ عبادت ہے۔ ان کے باطن سے وہ چیز نکال دے جو بیماری ہے، یہ عبادت ہے۔ یا اللہ میرے حال پہ رحم فرما، یہ عبادت ہے۔ ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرما، یہ عبادت ہے۔ اولاد کی خدمت کی توفیق عطا فرما، یہ عبادت ہے۔ یا اللہ میں اس صفت کا تحفظ کر لوں جو آپ نے عطا فرمائی ہے، جو میں جانتا ہوں اور آپ جانتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ کیا صفت رکھتا ہے۔ گانے والا گانے سے محروم ہو جائے تو وہ عبادت سے محروم ہو گیا۔ میتھمیٹکس والا اگر میتھمیٹکس چھوڑ دے تو پھر عبادت سے محروم ہو گیا۔ اس لیے میتھمیٹیشین اپنے میتھمیٹکس میں سنسیئر ہو جائے، عربی دان عربی میں سنسیئر ہو جائے، فارسی دان اگر فارسی تک سنسیئر نہیں ہے، عبادت نہیں ہے۔ آپ اپنی فطرت کے اندر رہ کر پوری طرح سنسیئر ہو جاؤ۔ اس لیے اے مسلمانان عالم، آپ لوگ غور کرو کہ کیا وجہ ہے کہ مسلمان اکٹھے نہیں ہوتے۔ ایک آدمی فرانس جاتا ہے اور غریبی ہمارے ہاں آتی ہے اور کہتے یہ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیش کے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے حاصل ہونے والا تیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک نہیں پہنچا۔ درمیان میں مسلمان حائل ہیں۔ سعودی عرب کی جو منفعت ہے وہ غریب پاکستان تک نہیں آئی۔ ہمیں مدد کہاں سے آ رہی ہے؟ امریکہ سے ایڈ، یہودی سے مدد لے کر ہندو سے لڑنے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ہم پہلے ہی غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ یہودی سے مدد لے کے تو ہندو سے ہم نے کیا لڑنا ہے؟ مسلمان کا مال یہودیوں کے پاس جا رہا ہے، تیل ادھر جا رہا ہے، ادھر سے تعیش کا سامان آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے رہنے والے ایکچول لوگوں کے گھروں کی زندگی کیا ہے؟ آپ قبل اسلام کے ہنگاموں کو بھول جاؤ، شکر کرو کہ بھرم ہی بھرم قائم ہے۔ اگر آپ کو وہاں رہنے کا اتفاق ہو تو پہلی خواہش آپ کی یہ ہوگی کہ ہم یہاں نہ رہیں۔ تو ان لوگوں کی زندگی ایسی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی چاہتا ہو کہ اسے سعودی عرب کی شہریت ملے تو ملے گی نہیں، کیونکہ آپ جانشین نہیں ہو۔ حالانکہ آپ ہی ہو جانشین اس فکر کے، تو اس فکر کے جانشین جو ہیں اس فکر کے قابضین کے لیے غیر ہیں اور وہ اس فکر پر قابو ہوئے بیٹھے ہیں، اور آپ لوگ غیر ہو حالانکہ آپ جانشین ہو۔ اللہ کریم کوئی فیصلہ سنائے تاکہ آپ پر آسانیاں ہوں۔
آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی روٹی میں گزرتی ہے، کھانے کے ٹائم سے پہلے پہلے آپ نے مر جانا ہے۔ کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کیا فضل ہے؟ کہتا ہے تنخواہ سے گزارا پورا ہو جاتا ہے، اور وہ جو عرب والے لوگ ہیں وہاں جا کے دیکھو تو منٹوں کے حساب سے سونا باہر نکل رہا ہے، بلیک گولڈ نکل رہا ہے، مگر آپ کی طرف نہیں آیا۔ پاکستانی کو نکال دیں گے اس لیے کہ کوریا کی لیبر سستی ہوگی۔ آپ ہندو ہو یا نان مسلم ہو، بالکل سارا پیسے کا علم آیا پڑا ہے۔ اسلام کی وحدت عالم اسلام میں اندر سے پارا پارا ہو چکی ہے۔ اس لیے دعا کرو کہ ایک بار پھر لا پھر وہی بادہ و جام ایسا کی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ایسا کی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ایک بار پھر عطا ہو، کیونکہ ہم بے بس ہو گئے، بلکہ ہم بس ہی ہو گئے، ہم ختم ہو گئے، کولاپس ہو گئے۔ اب کسی مسلمان پر کوئی مسلمان اعتماد نہیں کرتا۔ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ پرانے زمانے میں ہندو جو تھے پتہ ہے کیا کہتے تھے کہ مسلمان ہو کے جھوٹ بولتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہندوؤں کے لیے مسلمان کا جھوٹ بولنا بڑے تعجب کی بات ہوتی تھی، اور آج مسلمان ہی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ کیا کہیں، گھر کی بات ہے۔ بھائیوں کو دیکھو، رشتہ داروں کو دیکھو، محلے داروں کو دیکھو۔ محلے میں رہنے والا اپنے محلے سے نا آشنا ہے، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے ایک دوسرے کے نام سے نا آشنا ہیں۔ اپنی ذاتی زندگی میں انسان اتنا محب ہے کہ ہر شے کھو چکا ہے۔ اس لیے دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کریم ہماری ان فرائض کی بجا آوری میں مدد فرمائے جو اللہ کریم نے ہم پر نافذ فرمائے ہیں، زندگی کی شکل میں، صفات کی شکل میں، حالات زمانہ کی شکل میں، انٹرنیشنل صورتحال کی شکل میں، اور دین اسلام کی شکل میں۔ جو فرائض ایکچول ہیں کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، ان کی شکل میں اور زندگی کی شکل میں۔ اس کا بھی بڑا تقدس ہے زندگی میں۔ ایک بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آپ پر بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کیا اللہ نے؟ میں نے آپ کو اسلام دیا، بڑی مہربانی، شکر ہے۔ آپ کو انسانی شکل دی، بڑی مہربانی، شکر ہے کہ اللہ کریم ہی ہے چھپکلیوں کو بنانے والا، ہر چیز بنانے والا، اور اس نے انسان بنایا اور ہمارے علم اور تقاضے کے بغیر ہی ہمیں اسلام عطا فرمایا، شکر ہے اس کا۔ اور جو اللہ کریم نے زندگی عطا فرمائی اس کا شکر کیسے کرو گے؟ یہ زندگی جو ہے یہ تذب ذب کی بجائے آسانی میں گزار کے جاؤ۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اس زندگی کو بھی لطف کے ساتھ گزارو۔ اب یہ دیکھنا کہ اس کو کیسے گزارے، یا خواہش کم ہو اور حاصل اتنا ہی رہے، پھر بھی گزارا چل جائے گا۔ حاصل نہیں بڑھتا تو خدا کے بندے خواہش ہی کم کر دو، بھائی کی مدد نہیں درکار، یہ چھوڑو، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس کے تیل کی نالی ادھر نہیں آتی، وہ تو سعودی عرب کے اپنے واقعات ہیں، وہ تو مسلمان لوگ ہوئے نا، آپ تو اسلام والے ہو، بعد میں آنے والے۔ بھائیوں کی سنگ دلی کا یہ عالم ہے۔ بہرحال اب آپ یا تو خواہش کم کر دو، حاصل تو اتنا ہی رہے گا، یا دعا کرو کہ حاصل بڑھ جائے، یا تو ملک کے اندر کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ لوگ اپنے سرمایہ سے نجات پائیں۔ کیسے نجات پائیں؟ سرمایہ اندر سے ڈنگ لگائے گا تب کوئی احساس ہوگا، ورنہ مسلمان ہوگا اور یتیم کا مال کھائے گا، اور اللہ کے گھر جا کے سلام کرے گا، اللہ کے حکم کو توڑا ہے اور اللہ کے پاس آ گیا ہے، اتنا گستاخ ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ناجائز مال لے آیا ہے، رشوت کا مال لے آیا ہے، اور اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا ہے۔ یعنی کہ یا تو اسے اللہ کی رحمت کا بھروسہ ہے، یا پھر جانتا نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے، اور ساری غلطیاں کرنے کے بعد اللہ سے چھپنے کا وقت ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اور یہ سارے واقعات کرتا ہوں۔ اس لیے آپ لوگ توبہ کرو اور اپنی زندگی کا خیال رکھو، ان صفات کی قدر کرو جتنی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔